ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ نیولتھک ایج کے بارے میں ہے، جسے ہم پتھر کا نیا زمانہ کہتے ہیں یا نو ہجری دور بھی کہتے ہیں۔ یہ زمانہ کب شروع ہوا اس کے بارے میں واضح طور پر کسی سال کا تعین کرنا مشکل کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تاریخ میں ہمارا ایک بڑے زمانے کو ایک سال کا وقت دینا ایک مشکل کام ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیلیولتھک ایج ہے اس کا یہ آخری حصہ ہے نیولتھک ایج، یعنی بعد کا پتھر کا زمانہ ہے یہ۔ اور اس زمانے میں کا آغاز جو ہے وہ تقریباً 8000 قبل مسیح سے لے کر 6000 قبل مسیح کے دوران کسی وقت میں ہوتا ہے، اور 2000 قبل مسیح تک یہ دور چلتا ہے۔ البتہ ایک طے شدہ جو سال ہے اس کے آغاز کا، وہ کچھ لوگ 4300 قبل مسیح کو قرار دیتے ہیں، لیکن بہرحال ہم ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 6000 قبل مسیح سے لے کر 2000 قبل مسیح تک کے دور کو ہم نیولتھک ایج یعنی نو ہجری دور یعنی پتھر کا نیا زمانہ کہتے ہیں۔ یہ زمانہ بہت اعتبار سے تہذیب کی طرف انسان کے پہلے قدم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس دور کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اسے باقی تمام ادوار سے مختلف بناتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس دور میں زراعت جو ہے وہ زراعت ایجاد کی ہے انسان نے، اور انسان ایگریکلچر میں ترقی یافتہ بن گیا ہے اور فارمنگ انسان نے شروع کی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دور ہے اس میں انسان نے پتھر کے اوزار بنانا شروع کیے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ انسان نے باقاعدہ آبادیاں بنانا اور رہائش کرنا شروع کیا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ انسان نے اسی دور میں کرافٹس یعنی دستکاریاں شروع کی۔ نجی ملکیت کے ساتھ ساتھ اور کرافٹ دستکاریاں اور مہارتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بات انسانی زندگی میں یہ آئی کہ لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی گروہی لڑائیوں کا آغاز ہوا، دوسرے کی زمینوں پر قبضے کی کوششوں میں، اور دوسرے کی ملکیت کو اپنی ملکیت بنانے کی کوششوں میں ایک گروہ دوسرے گروہوں پر حملہ ہونا شروع ہوئے۔ اور ان حملوں میں ظاہر ہے کہ ہتھیاروں کی ضرورت پیش آتی تھی، تو زراعت کے ساتھ آنے کے ساتھ ساتھ پھر انسانوں میں اس دور کے اندر جو ہتھیار ہے بنانے کا رواج بھی شروع ہوا۔ انسانوں کی آپس میں لڑائیوں کے لیے ان ہتھیاروں کی ضرورت تھی، تو انسانوں نے اپنے لیے ہتھیار بنانے کا کام شروع کیا۔ پھر انسان جو ہے چونکہ پرماننٹ رہنے لگ گیا ہے، مستقل اس نے رہنا شروع کیا ہے، تو جو پالتو جانور ہیں، ڈومیسٹک اینیملز ہیں، وہ بھی اسی دور میں شروع ہوئے ہیں۔ اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دور لیوینٹ کے علاقہ میں شروع ہوا۔ یہ جو لیوینٹ کا علاقہ ہے یہ میڈیٹرینین کے بحر میڈیٹرینین کے بالکل کنارے پر جو سیرینیکا سے لے کر یونان تک کا جو علاقہ ہے اسے لیونٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیونٹ میں اس دور کا آغاز ہوا ہے، اور اس دور میں کام یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس دور کے آثار اس علاقے میں ملتے ہیں۔ اس دور کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ زراعت کی ترقی ہے۔ یہ زرعی معاشرے کے دور کا آغاز ہوا ہے،
اور زرعی انقلاب کا دور بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس میں تہذیب نے قابل ذکر پیش رفت کی ہے، اور یہ اسی زمانے میں ہوا ہے، یعنی نیولیتھک ایج میں، کہ انسانوں نے ترقی یافتہ ثقافت اور تہذیب کی طرف اپنے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، کہ ابتدائی قدم بڑھائے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا پیلیولیتھک ایج میں جو انسان تھے وہ خاص طور پر گروہ تھے اور خانہ بدوشوں کی شکل میں رہتے تھے۔ عام طور پر شکار پر ہمیں پتہ ہے کہ انحصار تھا، اور روزمرہ کھانے کی اور ذخیرہ کرنے کی غرض سے انسان جو ہیں جانوروں کی پرورش پر انحصار کرتے تھے یا جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے۔ اور اب شکاری ہو یا چرواہا ہو، ان دونوں کی زندگی میں قیام نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سٹے نہیں تھا، ایک جگہ پہ رکنا نہیں تھا، اور آباد کاری اور بستی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ شکاری موسموں کے لحاظ سے اور اپنے شکار جانوروں کی ہجرت کے لحاظ سے ہجرت کیا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے، اور چرواہے جو ہے وہ چارہ ختم ہو جانے پر نئی چراگاہوں کی تلاش کے لیے نئے علاقوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ لہٰذا شکاری اور چرواہوں دونوں کے لیے کسی ایک جگہ پر قیام کرنے کی کوشش کرنے کی کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ کیوں ایک جگہ پر قیام کریں، اپنی روزی کے لیے انہیں حرکت کرتے رہنا ہوتی تھی۔ لیکن یہاں نیولیتھک ایج میں جب زراعت بتدریج ترقی کرتی گئی تو صورتحال بدل گئی، اور چرواہوں کو کی بجائے جو زراعت والے انسان کو اب آباد کاری کی ضرورت پیش آ گئی، اور کاشتکاری کا آغاز جو ہے جسے ہم زرعی انقلاب کہتے ہیں، یہ انقلاب بہت سلو ہوا ہے، آہستہ آہستہ، بہت سست انقلاب تھا یہ، اور مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں نے اس انقلاب کے مکمل ہونے کے لیے مختلف اوقات لیے ہیں۔ مثلاً کچھ جگہوں پر یہ 5 نسلوں میں، یعنی 5 جنریشنز میں مکمل ہو گیا ہے، اور کچھ میں 10 نسلوں میں یہ انقلاب کا عمل مکمل ہوا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ کسی نے 200 سال کا وقت لیا ہے اور کسی نے 400 سال کا وقت لیا ہے زراعت کی ترقی میں کسی علاقے میں یہ، یعنی اور آہستہ آہستہ خوراک حاصل کرنے کا جو بنیادی طریقہ تھا وہ تبدیل ہوا شکار اور غلہ بانی سے بوائی اور کٹائی کی طرف، زراعت کی طرف۔ اور زراعت جو ہے ایک طویل عرصہ تک چلتی رہی کہ ایک طرف ساتھ انسان شکار کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ زراعت میں مہارت حاصل کر رہا تھا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اور یعنی ایک ہی گروہ ہوتا تھا تو اس کے کچھ لوگ شکار کر رہے ہوتے تھے اور کچھ لوگ جنگلی گھاس سے کسی قسم کے اناج کو حاصل کر رہے ہوتے تھے، اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ شکار جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا تھا، اور جو زراعت ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اور جیسے ہی زراعت جیسے بنتی گئی ویسے ویسے یہ زرعی انقلاب کا عمل مکمل ہوتا گیا، اور آخر میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ پورا زرعی معاشرہ بن جاتا تھا۔ تو لہٰذا جب زراعت ہوئی تو ایک جگہ پر قیام کی ضرورت لازمی ہو گئی۔ کاشت شدہ جو رقبہ ہے اس کے قریب موجود رہنا انسان کی ضرورت بن گئی جب زراعت پیشہ ہو گئے لوگ، تو لہٰذا لوگ دیہات میں رہنے لگ گئے، اور پھر قصبوں میں وہ دیہات بڑے ہو گئے اور قصبوں کی شکل اختیار کر گئے۔ اب جب آبادی میں رہنے شروع ہوئے لوگ تو پیشے جو ہیں، خصوصی پیشے، خصوصی مہارتیں وہ بھی انسان کی زندگی میں آ گئیں۔ وہ جو زرعی معاشرے سے پہلے ایسی مہارتیں نہیں تھیں، یعنی زرعی اوزار بنانے کی ضرورت ہے، کسی بنانی ہے، درانتی بنانی ہے، کٹائی کرنی ہے، یہ، اور اب جنگلی بیروں پر تو گزارا نہیں ہوتا، بلکہ اب آہستہ آہستہ
بڑی فصلیں چاہیے اور بڑی فصلوں کے لیے زراعت کے ماہرین چاہیے اور زراعت کے اوزار بنانے کے بھی ماہرین چاہیے. تو لہٰذا انسان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ چھوٹے چھوٹے اوزار بنانا شروع کرے اور مختلف دستکاریوں کے پیشوں کا آغاز ہو گیا. گہری زراعت ہی آبادی کو بڑھنے کے لیے مددگار ہو سکتی تھی. بلا شبہ کبھی کبھی قحط بھی ہوتا تھا، لیکن لوگ جب قحط ہوتا تھا تب ان کمزور سالوں میں، ان باریک سالوں میں اور پتلے سالوں میں لوگ رزق کے حصول کے لیے پھر شکار پر انحصار کر لیتے تھے. اور لیکن زراعت کا جو بڑا نتیجہ یہ ہوا کہ مستقل طور پر پھیلتی ہوئی آبادیاں بننا شروع ہو گئیں اور یہ مستقل بستیاں بننا شروع ہوئیں. زراعت کے ساتھ ایک اور بڑا بنیادی تصور انسان کی زندگی میں آیا، یہ ہے میرے اور تیرے کا تصور، یعنی ملکیت کا تصور، نجی ملکیت کا تصور. زراعت کی طاقت تھی کہ ظاہر ہے پھر زمین کہ یہ میری زمین ہے، یہ تمہاری زمین ہے. جب کاشتکاری عام نہیں تھی تو اس وقت نجی ملکیت کا تصور نہیں تھا. وسیع زمین تھی، پانی، شکار، مچھلی، یہ سب کی ملکیت ہوتے تھے. جو جنگلی جانور جن کا شکار کرنا، یہ سب انسانوں کی ملکیت ہوتے تھے. لیکن ایک بار جب ایک گروہ ایک پیداواری کھیت تیار کرنے کے لیے سخت محنت کر لیتا تھا اور ایک کھیت تیار ہو جاتا تھا تو پھر وہ اس کے مستقل قبضے کی پوری کوشش کرتا تھا. قبضہ ضروری ہو جاتا تھا اس کا. آخر کار زمین کو صاف کرنا ہوتا تھا، صحیح وقت پر پانی فراہم کرنا ہوتا تھا، پھر فصل کٹائی کے لیے مزدوروں کا انتظام کرنا ہوتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر یہ سب کی زمین ہو؟ جو یہ کرے گا وہ یہ کہے گا کہ یہ میری زمین ہے، اور اگر یقین نہ ہو کہ یہ جگہ اگلے سال بھی میری ہوگی تو کون اس میں اپنی کھیتی باڑی کرے گا؟ لہٰذا ملکیت کا تصور زراعت کے ساتھ پیدا ہوا. زراعت کی ترقی کے ساتھ یعنی آباد کاری کے تصور اور نجی ملکیت کے تصور کے ساتھ ایک تیسری بڑی تبدیلی جو ہوئی وہ قانون اور حکومت کا قیام تھا. زراعت کے لیے ایک منظم ضابطے اور قانون کی ضرورت تھی کہ جب جائیداد پر جھگڑے پیدا ہوں تو ایک فریق کے مقابلے میں دوسرے فریق کے حقوق کو نافذ کیا جا سکے. اس بات کی ضرورت تھی. قانون کے ضابطے جو منظم اتھارٹی اور سرکاری افسروں کے ذریعے نافذ کیا جا سکتا تھا، یہ زراعت کے تعارف کے اہم نتائج تھے. قانون کا کام افراد اور گروہوں کے درمیان تعلقات کو منظم کرنا ہوتا ہے تاکہ سلامتی قائم ہو اور سب کی فلاح و بہبود کو فروغ دیا جا سکے. تو اس طرح زراعت جو ہے اس نے انسانوں میں قانون اور حکومت کے قیام کو عام کیا، فروغ دیا. تو یہ تیسری بڑی تبدیلی ہے جو زراعت کے ساتھ ہوئی. اور چوتھی بڑی تبدیلی یہ ہوئی کہ تخصیص کار، جسے ہم اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، خاص ایک کام کو کرنے کی مہارت رکھنا خاص ایک آدمی کے پاس، یہ کام زراعت کے ساتھ شروع ہوا. پہلے ایک شکاری سارا کچھ کر لیتا تھا، اب ایک کسان ہے، ایک اس کو سپاہی ہونا چاہیے، کسی کو بڑھئی ہونا چاہیے، کسی کو لوہار ہونا چاہیے، کسی کو کاشتکار ہونا چاہیے. تو اپنے اپنے کام کا جو کے ساتھ جڑنا ہے یہ زراعت کے ساتھ شروع ہوا. اور کوششیں ہر بندے کی الگ الگ پوری کمیونٹی کے لیے اسی وقت فائدہ مند ہو سکتی تھی جب لوگ مخصوص مہارت رکھتے ہوں اور اس اصول کے تحت ایک شخص دوسرے کے لیے اور دوسرا تیسرے کے لیے، ایک گروہ دوسرے گروہ کے لیے اور دوسرا گروہ تیسرے گروہ کے لیے مختلف خدمات انجام دے. تو یہ اسپیشلائزیشن کا ایک تصور زراعت کے ساتھ چوتھا بڑا اضافہ تھا، انسان کی چوتھی بڑی
ترقی تھی۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ زراعت کے معاشرے میں خواتین کا ایک وسیع عوامی کردار بھی پیدا ہوا، اور یہ جو عوامی کردار ہے خواتین کا، یہ براہ راست نتیجہ ہے کہ پہلے کسان، ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی کسان شاید خواتین تھیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے یا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو زراعت کی موجد ہیں وہ خواتین تھیں، ابتدائی کسان جو تھی۔ اور چین میں ہمیں ازدواجی نظام کے جس میں خواتین سے سماجی اور سیاسی غلبہ رکھتی تھیں، عورتوں کا جو نظام تھا، اس کے ہمیں شواہد بھی ملے ہیں۔ تو لیکن زراعت کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، جب زراعت ترقی کرتی ہے تو اس کے ساتھ خواتین کی وابستگی ایک مختلف ثقافتوں میں زمینی دیویوں کا جو سلسلہ ہمیں ملتا ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے اس دور میں، زراعت کے اور یہ پتھر کے نئے زمانے میں، کہ دھرتی ماں اپنے پیٹ سے کھانے کے لیے گاؤں والوں کی دعاؤں کا جواب تھی کہ یہ ایک تصور پیدا ہوا۔ بہت سے علاقوں میں جہاں زراعت اہم ہوئی، وہاں خواتین پر مبنی مذہبی فرقوں اور خواتین پادریوں نے یا خواتین مذہبی رہنماؤں نے مرد دیوتاؤں اور پجاریوں کی جگہ لے لی۔ مذہبی عقیدے اور عمل میں تبدیلیاں بھی کسی حد تک زراعت کا اثر ہیں۔ اس طرح ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں انسان نے قدم رکھا ہے، اور انسان تمدنی زندگی کا آغاز کر رہا ہے، اور پھر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں جب یہ تہذیب جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مختلف بر اعظموں میں مختلف انداز میں یہ ہمیں الگ الگ اپنی اپنی تہذیب اور تمدن جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ یہ پہلے زرعی معاشرے کہاں پر تھے؟ محققین کا خیال ہے کہ زراعت پہلے قریب نیئر ایسٹ یا مشرق وسطیٰ میں یعنی ابھری ہوگی، اور وہاں آہستہ آہستہ ایشیا اور افریقہ میں پھیلی، اور ثقافتی کامیابی کے پھیلاؤ کے نظریہ کے مطابق، اور یہ نظریہ یہ ہے کہ جو نئی تکنیکوں کا علم ہے وہ انسانی رابطوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ تو اس ثقافتی کامیابی کے پھیلاؤ کے نظریہ کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ تہذیب جو ہے اور یہ زرعی معاشرہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ رابطوں کے ذریعے مختلف بر اعظموں میں اور مختلف علاقوں میں پھیلتا چلا گیا ہے۔ اور اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 7000 قبل مسیح کے اوائل میں زراعت نے بیرونی اثرات سے آزاد کم از کم 4 الگ الگ علاقوں میں ترقی کی تھی۔ ایک تو مشرق قریب میں، دوسرا وسطی امریکہ میں، تیسرا شمالی چین میں، اور چوتھا مغربی افریقہ میں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پالتو جانوروں کو گاؤں کی زندگی کے ایک حصے کے طور پر پالا جا رہا تھا، اور اس دور میں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ پالتو جانور رکھنے کا رواج جو ہے وہ انسانوں میں شروع ہوا۔ جب آبادیاں ہوئیں تو ساتھ ساتھ پھر پالتو جانور رکھنے کا کام شروع ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں ان دیہات میں خوراک کے لیے خنزیر، بھیڑ، مویشی اور بکریوں کی پرورش کم از کم 4000 قبل مسیح کے دور میں ہمیں ملتی ہے۔ اب جب زراعت ترقی کر رہی تھی تو اس دور میں آب پاشی کی تہذیبیں جو ہیں وہ پروان چڑھی ہیں،
اور یہ تہذیبیں بڑے بڑے دریاؤں کے، بڑی بڑی ندیوں کے کناروں پر پیدا ہوئی ہیں، اور یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ 4 اہم تہذیبیں جو ہیں وہ 4 بڑے دریاؤں کے کنارے پر پیدا ہوئی ہیں، اور جیسا کہ ہم آگے جا کے ان تہذیبوں کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیے ذرا کہ جیسے چونکہ پانی کا تعلق تھا زراعت کے ساتھ، تو اور مٹی، دریا کی فراہم کردہ پانی، یہ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں تھیں، تو لہٰذا یہ بڑی تہذیبیں جو ہیں دریا کے کنارے پہ ہمیں ملتی ہیں۔ جیسے قدیم میسوپوٹیمیا میں دجلہ اور فرات کے دریاؤں کی دوہری نکاسی جو ہے اس نے پہلی شہری تہذیب کو ممکن بنایا۔ پھر ہم مصر میں دیکھتے ہیں نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا، جو کہ 4000 میل سے زیادہ لمبا ہے، لوگوں کی ضروریات اور پسندیدگی کی ہر چیز کا زندگی بخش ذریعہ تھا، تو اس کے کنارے پر مصری تہذیب نے ترقی کی۔ ہندوستان میں تہذیب کا آغاز دریائے سندھ کے دونوں اطراف کے وسیع میدانوں سے ہوا، اور جو دریائے سندھ ہمالیہ کی ڈھلوان سے سمندر تک 2000 میل سے زیادہ دوری پر ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں شمالی چین میں یلو ریور، یعنی دریائے زرد کہا جاتا ہے، اس کی جو وادی ہے جو تقریباً 2700 میل لمبی ہے، دنیا کی تاریخ کی قدیم ترین مسلسل تہذیب کا گہوارہ تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پیرو میں اینڈیز کی مغربی وادیوں میں موجودہ دور کے مطالعہ میں بھی ایک اعلیٰ درجے کی سیرامک بنانے والی تہذیب نظر آتی ہے، تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دریاؤں کے کناروں پر زندگی پروان چڑھ رہی تھی۔ اب دریاؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ایک اور یہ ہوا کہ دریا نقل و حمل کا، مواصلات کا، آنے جانے کا، ٹرانسپورٹیشن کا ایک بہت ہی مفید ذریعہ ثابت ہوئے۔ آسان شکل تھی کہ ان میں کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انسان جا سکتے تھے، جانا شروع ہوا، اور زمینی رابطہ ہوا، اور افراد، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ تہذیب جو ہے رابطے سے ترقی کرتی ہے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مہارتیں اور جو زراعت کی جو شکل ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ ایک سے دوسرے شخص تک پہنچتا ہے، ایک گروہ سے دوسرے گروہ تک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک۔ تو اس طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ دجلہ اور زرد دریا جو ہے اگرچہ اپنے غیر متوقع سیلاب کی وجہ سے بڑے تباہ کن تھے، اور جبکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیل اور سندھ جو ہیں یہ بڑے پرامن اور دوستانہ دریا تھے، تو لیکن ان چاروں میں بلکہ وہ چین کے دریا کو تو یلو ریور، اس کا تصور ہی غم کا دریا ہے کہ چین کا غم اسے کہا جاتا ہے، اس کا پرانا نام، قدیم نام ہے بھی چین کا غم ہے۔ تو لیکن پانی کے ساتھ رابطے کے ذریعے شمالی چین میں ابتدائی کاشتکاری تو ممکن نہیں تھی، ناممکن ہوتی، لیکن آب و ہوا کے فرق نے تہذیبوں میں بھی فرق کیا، اور مصر اور وادی سندھ کے بیشتر علاقوں میں جو آب و ہوا تھی معتدل تھی، اور سال میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی تھی، اور پھر سال بھر باقی جو ہے وہ فصلوں کے لیے موزوں رہتا تھا، اور مصری جو ہے ان کے ہاں سالانہ 3 فصلیں اگانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ تو سامعین، یہ نیولتھک ایج کا ایک مختصر تعارف اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے دور کے تعارف کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔